Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. پاکستان اور روس کے تعلقات کی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ پاکستان اور روس کے ماضی میں مثالی تعلقات نہیں رہے۔ روس کی جانب سے 1948 میں پاکستان کے لیے سرد مہری دکھائی گئی، مگر 1949 میں بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے امریکی دورے کے رد عمل کے طور پر پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو روس کا دورہ کرنے کی دعوت دی گئی، مگر پھر خود ہی روس کی جانب سے اس دورے کی تاریخ فائنل نہیں کی اور پھر وزیر اعظم لیاقت علی خان روس کی جگہ امریکی دورے پر چلے گئے۔ 1954 میں پاکستان سینٹو اور سیاٹو کا ممبر بن گیا۔ روس کی جانب سے اس کو بھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا۔ 1957 میں جب اس وقت کے وزیر اعظم حسین سہروردی نے ISI کے خفیہ اسٹیشن کو CIA کو لیز پر دیا اور امریکہ سے تعلقات مزید مضبوط کیے، وہیں پاکستان روس سے دور ہوتا چلا گیا۔ 1971 کی جنگ میں بھی روس کی ہمدردی اور سپورٹ مشرقی پاکستان اور بھارت کے ساتھ رہی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے وزیر اعظم بننے کے بعد ماسکو سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی اور تاریخ میں پہلی بار پاکستان کے وزیر اعظم نے روس کا دورہ کیا۔ اسی دورے کے بعد روس کے تعاون سے پاکستان سٹیل ملز لگی۔ ملٹری ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے حکومت پر قبضے کے بعد پاکستان ایک بار پھر امریکی کیمپ میں جا بیٹھا۔ 9/11 کے بعد ایک بار پھر روس اور پاکستان کے تعلقات میں گرم جوشی آئی اور دونوں ممالک بتدریج قریب آنے لگے۔ وزیر اعظم عمران خان کے روس کے دورے نے پاکستان اور روس کے تعلقات کی ایک نئی بنیاد ڈالی ہے، جس میں معاشی تعلقات، جس میں لوگوں کے ایک دوسرے سے تعلقات، ثقافتی تعلقات اور ملٹری کوآپریشن اور سیکیورٹی کوآپریشن شامل ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے تاریخی دورہ روس کے بارے میں بہت تنقید کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ چہمہ گوئیاں کی گئیں کہ بہت غلط کیا گیا۔ مشہور زمانہ مراسلے میں ڈونلڈ لو نے بھی اسی دورے کا ذکر کیا۔ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس کے اہم مقاصد کیا تھے۔ وزیر اعظم کے دورہ روس کے 6 اہم مقاصد طے کیے گئے، جن میں سے 4 طویل مدتی جبکہ 2 شارٹ ٹرم گول تھے۔ روس کے ساتھ طویل مدتی تعلقات، جن کی بنیاد اعتماد اور متحرک میل جول، معاشی شراکت کا بڑھاؤ، علاقائی رابطہ بڑھانے کے نئے مواقع اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھانا وزیر اعظم کے دورے کے طویل مدتی مقاصد تھے۔ شارٹ ٹرم گول جن پر فوری عمل کیا جانا اور جن کے اثرات فوری سامنے آنے تھے، ان میں انرجی معاملات پر فوری تعاون اور ملکی دفاعی اور سیکیورٹی تعلقات کو مزید گہرا کرنا شامل تھا۔ طویل مدتی تعلقات میں پاکستان اور روس میں مسلسل ہائی لیول تعلقات رکھنے پر اتفاق ہوا۔ طویل مدتی مقاصد میں روس کی جانب سے پاکستان کے لیے NSG کی ممبرشپ اور فیٹف کے معاملے پر روس کی مدد حاصل کرنا بھی شامل تھا۔ معاشی معاملات پر پاکستان کی جانب سے روس کے ساتھ ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کی گئی اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے روڈ میپ کی تکمیل کے لیے 2024 تک کی تاریخ طے کی گئی۔ پاکستانی طلباء کے لیے روس میں اسکالرشپس، روسی اسٹیٹ میڈیا اور ثقافتی تعاون کو بھی حتمی شکل دی گئی۔ اس کے علاوہ پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن پروجیکٹ پر جلد از جلد کام شروع کرنا، روس سے LNG کی درآمد پر اتفاق کیا گیا۔ دفاعی اور قومی سلامتی کے معاملات میں روس سے نیا دفاعی ساز و سامان خریدنے پر اتفاق کیا گیا، جبکہ 6 سے 12 ماہ کے اندر روس اور پاکستان کا انٹیلیجنس شیئرنگ طریقہ کار بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا تھا۔ دفاع کے میدان میں صدر پیوٹن اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان سینکشنز کا توڑ کرتے ہوئے دفاعی ساز و سامان پاکستان کو فروخت کرنے کے بارے میں بات کی گئی اور وزیر اعظم عمران خان نے روسی صدر پیوٹن کو روس کی جانب سے بھارت کو دیے گئے S-400 میزائل سسٹم پر پاکستان کے تحفظات سے بھی آگاہ کیا۔ صدر پیوٹن اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان پاک فوج اور روسی فوج کی سالانہ مشترکہ جنگوں پر بھی اتفاق ہوا۔ اس کے علاوہ نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کے معاملات پر کلاسیفائیڈ معاملات کی حفاظت، پراپرٹی رائٹس کا معاہدہ اور انٹرنیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں تعاون کی بات کی گئی۔ صدر پیوٹن اور وزیر اعظم کے درمیان
قومی سلامتی کے مشیروں کی سطح پر مسلسل رابطے اور بات چیت سے متعلق اتفاق کیا گیا۔ پاکستان بھی اکنامک ٹولز آف وار کا شکار رہا ہے۔ آج بھی پاکستان کے اوپر فیٹف کی تلوار لٹک رہی ہے۔ معاشی طور پر کمزور پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ ہمیشہ ہی اپنے زیر سایہ معاشی ٹولز استعمال کرتا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے روس کے دورے کے ساتھ ہی پاکستان کے نیشنل بینک کو امریکہ میں جرمانہ کر دیا گیا۔ فیٹف کی 27 میں سے 26 شرائط پوری کرنے کے باوجود پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ میں کئی عرصے تک رکھا گیا اور پاکستانی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا۔ G7 ممالک نے 1989 میں فیٹف کی بنیاد رکھی۔ پاکستان سن 2000 میں فیٹف کا ممبر بنا۔ 2008 میں پاکستان کو پہلی بار مانیٹرنگ لسٹ میں ڈالا گیا اور پاکستان گرے لسٹ میں شامل ہو گیا، جس کے بعد 2009 میں پاکستان گرے لسٹ سے نکل گیا۔ 2012 میں پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں ڈالا گیا، جس کے بعد 2015 میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا گیا۔ 2018 میں پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں شامل کر دیا گیا، جس کے بعد پاکستان نے فیٹف کی 27 میں سے 26 شرائط پوری کر دی، مگر پھر بھی ایک لمبے عرصے تک پاکستان کو فیٹف گرے لسٹ میں برقرار رکھا گیا۔ اسلام آباد بیسڈ ایک تھنک ٹینک کی رپورٹ کے مطابق فیٹف کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو 2008 سے لے کر اب تک تقریباً $38 بلین سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ پاکستان اور روس کی دفاعی کوآپریشن کی بھی ایک تاریخ ہے۔ 2016 میں روس اور پاکستان نے پہلی بار پاکستان میں جوائنٹ ملٹری مشقیں کی۔ شنگھائی تعاون کارپوریشن نے بھی پاکستان روس تعلقات بہتر کرنے میں کردار ادا کیا۔ سال 2010 سے پاکستان اور روس کے ملٹری تعلقات بہت تیزی سے بہتر ہونا شروع ہوئے۔ 2011 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے بھی ماسکو کا دورہ کیا اور روس سے دفاعی ساز و سامان اور اسلحہ خریدنے کی بات چیت شروع کی۔ 2012 میں پاکستان کے ایئر چیف طاہر رفیق بٹ نے بھی ماسکو کا دورہ کیا اور پھر 2013 میں روس کے ایئر چیف وکٹر بوندریو نے اسلام آباد کا دورہ کیا۔ 2014 میں روس اور پاکستان نے پہلے ڈیفنس تعاون معاہدے پر دستخط کیے۔ 2015 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے بھی ماسکو کا دورہ کیا اور اس دورے کے 3 ماہ بعد پاکستان اور روس نے Mi-35 اٹیک ہیلی کاپٹرز کی خریداری کی ڈیل پر دستخط کیے اور 4 ہیلی کاپٹرز 2017 میں پاکستان کو موصول ہوئے۔ فروری 2018 میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے روس کا دورہ کیا اور اپریل 2018 میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی روس کا دورہ کیا اور روس اور پاکستان کے دفاعی تعاون کو مزید مضبوط کیا۔ اسی سال ستمبر 2018 میں پاکستان نیوی کی ایک ڈیلیگیشن نے بھی روس کا دورہ کیا اور کئی اہم معاہدوں پر دستخط کیے۔ سعودی عربیہ کے بعد رشین فیڈریشن دنیا میں آئل ایکسپورٹ کرنے والا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ سعودیہ کے بعد روس تیل کا دوسرا بڑا ایکسپورٹر ہے۔ روس یوکرائن تنازع کے ابتدائی دنوں میں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل تھی، جو کہ بعد میں بڑھ کر $139 فی بیرل تک پہنچ چکی۔ 2008 کے بعد خام تیل کی عالمی مارکیٹ میں یہ سب سے بڑا اضافہ تھا۔ یورپی یونین کے 27 ممالک پر مشتمل بلاک کا اپنی 40% گیس کے لیے روس پر انحصار رہا ہے اور ان میں جرمنی، فرانس، پولینڈ، اٹلی، نیدرلینڈز اور ہنگری جیسے اہم یورپی ممالک شامل ہیں۔ عالمی انرجی ایجنسی کے مطابق یورپی ممالک کو روس کی جانب سے 5 ملین بیرل تیل یومیہ مل رہا تھا، جبکہ امریکہ کو ملنے والے تیل کا تخمینہ 7 لاکھ بیرل یومیہ ہے۔ روس یوکرائن تنازع شروع ہوتے ہی روس پر معاشی پابندیاں لگنے کے بعد یورپ میں قدرتی گیس کی قیمتوں میں 60% اضافہ ہو گیا تھا۔ روس نے بھی یورپ کو گیس کی سپلائی روک دی، جس کے بعد یورپ میں گیس کا سنگین بحران پیدا ہوا۔ امریکی آٹو موبائل ایسوسی ایشن کے مطابق امریکہ میں بھی پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 11% اضافہ ہوا، جبکہ برطانیہ میں بھی پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے گھریلو بجلی کا بل £3000 تک پہنچنے کے خدشے کا بھی اظہار کیا گیا۔ ایران اور وینزویلا تیل پیدا کرنے والے 2 بڑے ممالک ہیں، مگر ان پر بھی امریکی پابندیوں کے باعث تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور اس کا اثر امریکہ اور یورپ پر بھی پڑا۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق
तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगाई जाने वाली पाबंदियों में नरमी लाने पर गौर शुरू किया और इस सिलसिले में अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला के साथ इब्तदाई राब्ता भी किया गया। मॉस्को में यह सोच पाई जाती है कि क्रूड ऑयल की कीमतों को कम रख के रशियन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की बाकायदा कोशिश की गई। रूस के पास इस बात के भी ठोस सवायत मौजूद हैं कि माजी में अमेरिका और उसकी खुफिया एजेंसी CIA के सरबरा विलियम केसी तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक के साथ इस मंसूबे पर काम करते रहे कि तेल की कीमत गिराई जाए ताकि रूस इससे बराह रास्त मुतासिर हो और इसकी मईशत कमजोर हो जाए। गैसप्रॉम एक बड़ी रशियन कंपनी है और गैस पाइपलाइंस की एक जंग चल रही है। सितंबर 2014 में अमेरिका ने रूसी कंपनी गैसप्रॉम की दीगर 2 कंपनियों पर भी पाबंदियां आयद कर दी। इन पाबंदियों के मुताबिक गैसप्रॉम अमेरिकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही आर्कटिक ऑफशोर शेल गैस के प्रोजेक्ट और गहरे पानियों में गैस की तलाश कर सकता, जबकि गैसप्रोस बैंक अमेरिकी कंपनियों से फाइनेंसिंग हासिल नहीं कर सकता। यूरोपीय यूनियन ने भी इसी तरह की पाबंदियां लगाई। इससे पहले 2015 में कनाडा ने गैसप्रॉम कंपनी पर पाबंदी लगा दी थी। यूक्रेन के हवाले से सैंक्शंस का ज्यादा नुकसान रूस की इकोनॉमी को होगा या यूरोपियन ममालिक भी इस हवाले से नुकसान उठाएंगे? मगरिबी ममालिक की कोशिश रही है कि रूसी कंपनी को अपने ममालिक में ना आने दिया जाए और इस सिलसिले में यूक्रेन और रूस की जंग में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने रूस पर पाबंदियां भी लगाई, लेकिन इसके बाद यूरोप को गैस क्राइसिस का सामना भी करना पड़ा और अब यूरोप दीगर मुआहदे करता फिर रहा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। मॉस्को से अरशद शरीफ और अली उस्मान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.